سورہ النساء رکوع نمبر 23. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سورہ النساء رکوع نمبر 23. تلاوت کا ترجمہ کنز الایمان. بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور رسولوں کا جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے، اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا. رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے. بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے. اے لوگو تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اے کتابیو، اے کتاب والو اپنے دین میں زیادتی نہ کرو، اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ. مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے، اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا، اور اس کے یہاں کی ایک روح. تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تین نہ کہو، باز رہو اپنے بھلے کو. اللہ تو ایک ہی خدا ہے، باقی اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو. اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی کار ساز. سورہ النساء رکوع نمبر 23.
تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، پہلے یہودیوں کا رد کیا گیا اس بات کا کہ جو یہ کہتے تھے کہ جی ایک باری قرآن مجید کیوں نہیں نازل ہو رہا آپ پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چونکہ یہ اعتراض ہوا، اللہ کے محبوب پر یہ بات کی گئی اور کی گستاخوں نے اور یہودیوں نے، تو جواب اللہ کریم کا کیسا زبردست. پچھلے رکوع میں سمجھایا، پہلے ان کے پول کھولے، ان گستاخوں کی حرکتیں بتائیں کہ تمہارا منہ اس قابل کہاں ہے، کیسی بات کرتے ہو، تمہاری خود کردار یہ ہیں. تو گستاخ کا پہلے کردار بیان کیا، اس کی اپنی حیثیت بیان کی. جب ان کی حیثیت اور ان کا مقام بیان کر دیا، اب محبوب کریم کی رسالت کے ان پر قرآن یک بارگی نازل نہ ہوا تو پھر پچھلے رسولوں کی مثال دی. فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. وہ جو نوح علیہ السلام پہلے رسول گزرے، سب سے پہلے رسول، سب سے پہلی کتاب نازل ہوئی نوح علیہ السلام پر، تو وہ بھی یک بارگی پوری کتاب نازل ہوئی، وہ بھی آہستہ آہستہ ان کو ہم نے دیے. 950 سال میں جا کر نوح علیہ السلام پر کتابیں مکمل ہوئیں. والنبیین من بعد، اس کے بعد کئی انبیاء آئے. وأوحینا الی ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم آئے، ان پر بھی پوری کتاب یکدم نہیں آئی، آہستہ آہستہ ان پر بھی کتاب نازل ہوئی. وہ اسماعیل، ان پر پوری کتاب اچانک نہیں آئی، آہستہ آہستہ ان کو ہدایات اور رسالتیں ملتی رہیں. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، دیگر اسباط حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. 11 پیغمبروں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا اور فرمایا ان 11 پیغمبروں پر آہستہ آہستہ کلام نازل ہوتا رہا، تدریجاً کلام نازل ہوتا رہا، درجہ بدرجہ کلام نازل ہوتا رہا. اچانک ان کو کتابیں نہیں ملیں، تو اگر ان کو اچانک کتابیں نہ ملیں تو وہ رسول ہیں اور ان کے رسالت میں شک کوئی نہیں ہے، تو محمد مصطفیٰ پر کیا اعتراض باقی رہ جاتا ہے. یہ یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا رسولن قد قصصناہم علیک، اس سے پہلے قرآن میں رسولوں کا ذکر ہم کر چکے، اور وہ رسولن لم نقصصہم علیک، کئی رسول، بے شمار رسول ایسے جن کا ذکر بھی نہیں کیا ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، حقیقتاً کلام کیا ہے. رسولن مبشرین و منذرین، خوشخبریاں، ڈر سنانے والے رسول آئے ہیں تاکہ حجت قائم ہو جائے. اور پھر کسی کی کیا گواہی ہو، لوگ کہتے تھے کہ جی ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ قرآن حق ہے اور قرآن آپ پر اتر رہا ہے، اللہ کا کلام، اس کی گواہی کیسی ہے؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے کی گواہی کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، خود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے تمہارے اوپر یہ نازل فرمایا ہے قرآن. والملائکۃ یشہدون، فرشتے گواہی دے رہے ہیں. تو جب اتنی پاکیزہ گواہیاں موجود ہیں تو کسی یہودی عیسائی کی گواہی کی ضرورت بھی کیا ہے، اور کسی انسان کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تو یہ جواب دیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص گستاخی کی نیت سے کوئی بات کرے تو اس کو ٹھوک کے جواب دینا چاہیے. تعظیم مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، کمال قرآن ہے. تو قرآن پر اگر اعتراض ہوگا تو وہ ذات مصطفیٰ پر اعتراض ہے، اور قرآن کا اگر کوئی دفاع کرے گا تو گویا وہ دفاع مصطفیٰ کر رہا ہے. قرآن کی جو تعریف کر رہا ہے وہ تعریف مصطفیٰ کر رہا ہے، اور جو تعریف قرآن اور مصطفیٰ کر رہا ہے گویا وہ خدا کی ثنا کر رہا ہے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، ان لوگوں نے جنہوں نے گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، اور اس حد تک ظلم کیے کہ زبان سے بے ادبیاں اور گستاخیاں محبوب کی بارے میں، محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشے گا بھی نہیں اور ان کو کبھی ہدایت کا طریقہ نہیں ملے گا. بس ان کو ایک ہی رستہ ملا، الا طریق جہنم، ان کو ایک ہی رستہ دکھاؤں گا، سیدھا جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. وَكَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ بڑا آسان ہے کہ کوئی سمجھ رہا ہو کہ میں خود ہدایت کا مالک بن جاؤں گا حضور کو چھوڑ کر، اور میں زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہوں اور سجدے کرتا رہوں اور خیرات صدقات کرتا رہوں اور میں حضور کے وسیلے کے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ فرماتا نہیں، میرے لیے بڑا آسان ہے تمہارے سجدوں سمیت، تمہیں تمہاری نمازوں سمیت اور تمہاری عبادتوں سمیت اور تمہارے سارے معاملات سمیت اٹھا کر تمہیں جہنم میں پھینک دوں، میرے لیے آسان ہے. مجھے تو یہ چاہیے تمہارے پاس گناہ ہیں یا نیکیاں، اس بات کا بعد میں معاملہ ہے، عمل کرنا چاہیے، مگر میں تو یہ دیکھنا چاہوں گا کہ تم میری بارگاہ میں آؤ مگر میرے مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ کر آؤ، ان کی تعظیم کر کے آؤ، ان کا ادب کر کے آؤ.
ان کی بےدبی نہ کرو. اس قرآن کو ہاتھ میں تھام کر میری بارگاہ میں آ جاؤ تو گناہ بھی لے کے آ جاؤ گے تو میں اپنی طرف سے بخششیں عطا کرتا رہوں گا. تو قرآن مجید کے سورہ فرقان میں دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میری تو یہ بھی شان ہے کہ کوئی گناہ لے کے آ جائے میں ہر گناہ کے بدلے اس کو اپنی طرف سے نیکیاں بھی عطا کرتا چلا جاؤں. اس لیے اس ساری بات کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات انسانی، اے انسانوں کے لوگوں، تمام انسانوں سنو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہ رسول جو تمہارے پاس لے کر آیا یہ خدا کی طرف سے حق ہے، یہ قرآن مجید. فآمنوا خیر لکم، تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ تم دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، ایمان لے آؤ، تم اس پر ایمان لے آؤ. اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں. تو اے اہل کتاب اپنے دین میں زیادتی نہ کرو. اور یہ زیادتی کیا تھی؟ زیادتی کیا تھی؟ ذرا اس حوالے سے صدر الافاضل کی خزائن العرفان میں آ جاؤ. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں کے عقیدے تھے وہ ذرا سنو. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ واٹ از دا اوریجنلٹی آف دا کرسچینٹی. عیسائیت کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کے کئی فرقے ہو گئے تھے. ایک فرقہ کہتا تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جداگانہ کفری عقیدہ رکھتا تھا، اس فرقے کو کہتے ہیں نستوری فرقہ. نستوری وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. استغفر اللہ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ لا شریک لہ. مرکوسی دوسرا فرقہ ہے عیسائیوں کا، مرکوسی. وہ کہتے ہیں کہ تین میں کے تیسرے، عیسیٰ علیہ السلام تین میں کے تیسرے ہیں. کیا؟ ایک کہتے تھے کہ باپ ماں اور بیٹا. تو عیسیٰ علیہ السلام ان تین میں سے کوئی ایک ہیں. یہ مطلب ہے کہ نہ کوئی بات کی اور نہ کوئی اس کا سرا تھمایا. بس یہ اب یا عیسیٰ خدا ہیں، یا عیسیٰ باپ ہیں، یا عیسیٰ ماں ہیں. یہ اس طرح تین میں کے کوئی ایک. تو یہ بھی کہا کہ خبردار لا تقولوا ثلاثہ. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ولا تقولوا ثلاثہ، تین والی بات بھی نہ کرو. انتہوا خیر لکم، باز آؤ اپنے بھلے کے لیے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تین نہیں، اللہ دو نہیں، اللہ تیسرا نہیں، اللہ اکیلا تنہا ایک اللہ ہے. اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. پھر اسی طریقے سے بعض لوگ تین اقنوم مانتے تھے. کہتے تھے باپ، بیٹا اور روح القدس. باپ سے ذات، بیٹے سے عیسیٰ اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات، کہ خدا جو ہے نا وہ عیسیٰ میں حلول کر گیا. استغفر اللہ العظیم. اور کچھ توحید فی التثلیث اور کوئی تثلیث فی التوحید کے چکر میں گرفتار تھے. عیسیٰ ناسوتیت اور الوہیت کے جامع ہیں. ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت ہے اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی. توبہ استغفر اللہ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا. یہ فرقہ بندی عیسائیوں کے اندر خود عیسائیوں نے نہیں، یہودیوں نے پیدا کی. اس یہودی کا نام بولس تھا. اس نے گمراہ کرنے کے عقیدے گھڑے تھے اور عیسائی اس عقیدے کے پیچھے چل پڑے. تو عیسائیوں کی اپنی بھی کوئی تھنکنگ خود اپنی تھوڑی ہے، وہ بھی یہودیوں کی، وہاں پر بھی یہودیوں کی سازش ہے. تو کہا اے یہودیوں، یہ تمہاری اپنی اوقات تو یہ ہے اور پھر تم بات کرتے ہو محمد مصطفیٰ کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں غلاموں میں ہمیشہ شامل رکھے اور گستاخوں کا آج بھی ہمیشہ کلا کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک محبوب کے گستاخوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچائے.